اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 17 and 18، دو آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 17، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے۔ لقد اور قد ورڈ جب بھی آتا ہے وہ یقینی بات ہے کہ مطلب کہ بالکل یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے۔ قالو، جو یہ کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح، یعنی ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یعنی جو عیسیٰ مسیح جو ہیں وہ مریم کے بیٹے، وہی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اللہ ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، کہ یقیناً یعنی ان کا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ یقیناً اللہ ہی تو ہے مسیح ابن مریم۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ قل، اللہ کہتا کہو ان سے، فمن یملک من اللہ، اللہ کے سوا، یعنی کس کے پاس ہے پاور، یعنی تھوڑا بھی پاور ہے کیا؟ شیئن، تھوڑا بھی۔ قل فمن یملک من اللہ شیئن، تو کس کے پاس ہے بتاؤ تھوڑا بھی پاور جو اللہ کے خلاف یعنی کر سکے۔ ان ارادہ، کہ اگر اللہ چاہے، ان یہلکا، ہلاک کر دے، ان یہلکا یعنی کہ المسیح ابن مریم، یعنی کہ جو عیسیٰ مسیح جو ہے، جو المسیح ابن مریم ہے، یعنی مریم کے بیٹے کرائسٹ، ہم ان کو ہلاک کر دیں۔ وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو، ان کی والدہ کو بھی، بی بی مریم کو۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کوئی بھی زمین پر، ارتھ پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بھی۔ یہ ہے اللہ کا غضب، دیکھو کیسا بھڑکتا ہے کہ کتنی مطلب تم گری ہوئی بات کہہ رہے ہو اللہ کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام مریم کے جو بیٹے ہیں، اور خود ان کی والدہ بی بی مریم سلام علیہا، اور جب جو بھی پورے زمین پر جو بھی لوگ ہیں وہ تمام کو ہم ہلاک کر دیں، تو ہے کسی کے پاس کوئی پاور؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو تمام جو ملکیت ہے، جو ملک ہے، جو ڈومینین ہے، وہ تمام کا تمام، پورا کے پورا سماوات کا اور ارض کا، زمین کا، اور ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، وما بینہما، یہ ہما ڈوئل فارم کا ہے کیونکہ اس میں آسمان اور زمین، تو اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہی ہے، خواہ وہ چاند ہو کہ سورج ہو کہ بڑے بڑے پلینٹس ہو، واٹ ایور، سب کا سب اللہ کو، مطلب اللہ کی ملکیت ہے وہ سب کے سب۔ یخلق ما یشاء، یخلق، اللہ کریٹ کرتا ہے جیسا چاہتا ہے، اللہ کریٹ کرتا ہے، تو اس کی کریٹڈ چیز کو تم بولتے ہو یہ اللہ ہے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہے ہی ہر شے پہ قادر ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ They disbelieved indeed those that say that Allah is Christ,
the son of Mary. Say, who then has the least power against Allah if his will were to destroy Christ, the son of Mary, his mother, and everyone that is on the earth? For to Allah belongeth the dominion of the heavens and the earth, and all that is between. He createth what he pleaseth. For Allah has power over all things. سب کے سب مخلوق ہے اللہ کی، تخلیق ہے، اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے. جو کریٹڈ چیز ہے اللہ کی، وہ اللہ کیسے بن سکتی ہے؟ اس کی ایک نوٹ ہے 717. The most honored of the prophets of Allah are but men. یعنی اللہ کے جو بھی بہت ہی باعزت جو بھی رسول ہیں، نبی ہیں، وہ سب کے سب مطلب انسان ہے، مین ہے، آدمی ہے، مین، مرد. آل پاور بلانگس ٹو اللہ. ہر جتنا بھی جو بھی پاور ہے پورا، وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے. اینڈ ناٹ ٹو اینی مین، کسی انسان کا نہیں. Allah's creation may take many forms. اللہ کی تخلیق جو ہے وہ طرح طرح کی شکلیں مطلب اس کے اوپر آتی ہیں، لیتی ہیں وہ فارم. بٹ بیکاز ان اینی پرٹیکولر فارم اٹ از ڈفرینٹ فرام واٹ وی سی ڈیلی اراؤنڈ اس. لیکن کیونکہ بہت سا ایک خاص قسم کا کوئی فارم اگر شکل لیا کسی چیز نے جو سب باقی کی چیز سے علیحدہ ہے، جو ہم اپنے اطراف دیکھتے رہتے ہیں، اس سے تھوڑا علیحدہ اگر کوئی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی اللہ کی کریشن ہے. خواہ وہ ایک ڈفرینٹ فارم میں آئے، ایک الگ طرح سے آئے، ہم جو روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ویسا نہیں ہے، تو بھی وہ ہے تو اللہ کی کریشن، تخلیق. It does not cease to be creation. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جسٹ بیکاز وہ کچھ ڈفرینٹ ٹائپ سے کوئی چیز ہوئی ہے کہ بی بی مریم جو ہے وہ ان کے مطلب بغیر شادی، بغیر ان کے مطلب میل انٹرونشن کے ان کو جو مطلب اللہ نے جو اولاد دی، یعنی کہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب اللہ کا کریشن نہیں ہے، یعنی اب تم اس کو کچھ اور بنا رہے ہو. It does not cease to be creation or to be subject to the power of Allah. یعنی کہ تم اللہ کا پاور جو ہے وہ مطلب اسی کو بتاؤ گے جسٹ بیکاز جیسے کہ اللہ نے ان کو وہ پاور دیا تھا جو وہ کر رہے تھے. جیسے کہ اللہ کے اذن سے ہی وہ کر رہے تھے نا پورا، کہ جو مطلب بلائنڈ کو آنکھیں آ جاتی تھی اور ابرسا جو ہے اس کا مطلب اس کو ٹھیک کر دیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ. نو کریچر کین بی گاڈ. اللہ کی جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتی. پھر ہے آیت نمبر 18. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحبہ وَأَحِبَّؤُوهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ کہتے ہیں یہودی، والنصارى اور کرسچن بھی، دونوں ہی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں نحنو ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، واحباء اور ہم اس کے بڑے چہیتے ہیں، یعنی کہ بیلوڈ. احبا میں حب ورڈ آتا نا، حب محبت، تو ہم تو اس کے بڑے پیارے ہیں، بیلوڈ. قل تو کہو ان سے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ تو تم کو اس نے کیوں تمہیں عذاب دیا تمہارے گناہوں کی وجہ سے.
تم تو اللہ کے بہت بیٹے ہو، بڑے چہیتے، بیلوڈ بیٹے، تو پھر اللہ نے تم کو کیوں عذاب دیا؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایک بشری ہو، یعنی کہ انسان، تم بھی بشری ہو، جیسے عام جتنے بھی سارے لوگ ہیں اللہ کی مخلوق، تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے بھی چاہے معاف کر دے۔ اللہ کے اوپر کس کا اختیار ہے؟ اللہ چاہے تو کسی کو بھی معاف کر دے، ابو جہل کو معاف کر دے، تو اللہ کو روکنے والا کون ہے؟ اسی لیے اللہ نے یہاں بتا دیا کہ وہ چاہے جسے معاف کرے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے عذاب دے۔ وہ اللہ کی مرضی پر ہے، اور وہ عذاب دے گا بھی تو ایسے ہی نہیں دے گا، اور معاف بھی کرے گا تو ایسے ہی نہیں کرے گا، اس کے پیچھے تمام مطلب وجوہات ہوں گے، ریزنز، اس کے بعد ہی اللہ کی حکمت جو ہے، اللہ کا ججمنٹ جو ہے وہ تب ہوگا کہ وہ اللہ کسی کو معاف کرے یا کسی کو عذاب دے، اس کی مرضی پر ہے۔ پر اس کی مرضی ایسے ہی نہیں ہے نا، وہ حکمتوں کے تحت کرے گا جو بھی کرے گا، اور وہ حق بات ہوگی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہے پھر سے آیا، اللہ ہی کا ہے سب کچھ، جو سماوات یعنی آسمانوں میں اور زمین پر، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی سب کچھ اللہ کی ہی ملکیت ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے۔ تمام جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کا آخری منزل، آخری گول جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ Both the Jews and the Christians say, we are sons of Allah, astaghfirullah, and His beloved. Say, why then doth He punish you for your sins? Nay, you are but men of the men He has created. یعنی جو انسانوں کو اللہ نے بنایا انہی میں سے تم بھی انسان ہی ہو جو نکلے ہو۔ He forgiveth whom He pleaseth, and He punisheth whom He pleaseth. And to Allah belongeth the dominion of the heavens and the earth, and all that is between, and unto Him is the final goal of all. اس میں دو نوٹس ہیں، 718 and 719۔ 718 جو ہے اس میں ہے sons of God، جو ان لوگوں نے کہا نا ہم اللہ کے بیٹے۔ تو بک آف جاب اس کا چیپٹر جو ہے وہ ہے 38، اور اس کا ورس نمبر 7 جو ہے یہاں کوٹ کیا ہوا ہے۔ When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy، یعنی یہ ان کا وہ ورس ہے اس میں 7 نمبر کا، جس میں یہ کہا گیا کہ تمام صبح کے ستارے جب گا رہے تھے مل کر، اور تمام بیٹے جو گاڈ کے ہیں یعنی وہ وہ تو شور کر رہے تھے خوشی کے مارے۔ پھر دوسری جگہ پر ہے ان دا 29th سام میں 29th فرسٹ ورس ہے اس کا، دا آتھورائز ٹرانسلیشن، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے، او یو مائٹی، کہ اے کہ مطلب اے عزیز، یعنی اللہ کے لیے نا، should apparently be او یو سنز آف علم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی او علم کے بیٹے، علم، ایل ورڈ جو آتا ہے ای ایل، بینگ اے نیم آف گاڈ، یہ سب جب وہ جو بھی زبانیں جس وقت تھی اس کے مطابق اللہ کے لیے نام یہ ایسے تھے، علم، ایل، الوہی، اور ہم الہی بولتے ہیں، تو اور بھی ہے یاوے، تو اسے بہت سارے نام اللہ کے ہیں ڈفرینٹ ہبرو زبان میں، اور پھر اور بھی جو آرامائک اور ایسی سب ہے نا۔ تو یہاں پر اب جینیسس جو ہے، جو ان لوگوں کی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اور نیو ٹیسٹامنٹ ہے جو
بائبل ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ بک آف جینیسس، ایگزوڈس اور یہ سب جو یہودی جو وہ 5 کتابوں کو مانتے ہیں، پینٹیٹیوک، اور کرسچنز جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بھی مانتے ہیں اور نیو کو بھی، مگر جوز نیو کو نہیں مانتے، بائبل کو نہیں. تو جینیسس جو ہے اس کے اندر ہے چیپٹر 6 اور ورس 2، the sons of God saw the daughters of men، یعنی اللہ کے بیٹوں نے دیکھا انسانوں کی بیٹیوں کو. تو یہ ایسے ایسے ان لوگوں کے جو بھی تھے یہاں کوٹ کیے ہوئے. پھر beloved کے لیے دیا ہوا ہے سامز میں، he giveth his beloved sleep، وہ دیتا ہے ان کو یعنی اپنی بہت پیاری نیند. If used figuratively, these unlike words are referred to the love of Allah. تو یعنی اللہ کی محبت کے لیے اس طرح کے words ہیں. Unfortunately, son used in a physical sense، یعنی تم یہ بولتے کہ اللہ کے بندے، اور اللہ کے بندوں کو اگر اس وقت بولا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے بیٹوں کی طرح، تو تم لیکن اس کو فزیکل سینس میں بول رہے ہو بیٹا، یعنی سلبی بیٹا، سلبی بیٹے. اور beloved یعنی بہت ہی پیارے in an exclusive sense as if Allah loved only the Jews. Make a mockery of religion، دین کا اس میں مذاق اڑتا ہے کہ اللہ کے تم بہت خاص ہو، لاڈلے اور بہت ہی پیارے، یعنی تم لاڈلے ہو اللہ کے، یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ ایک طرح سے دین کی مذاق بن جاتی ہے. اللہ کا کوئی بھی سلبی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، فزیکل بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. پھر دوسری جو نوٹ ہے 719، دس ریفرین از دا لاسٹ ورڈ نیگیٹیوز دا آئیڈیا آف سنشپ، یعنی بیٹا ہونے کا جو ہے سنشپ یعنی، تو وہ اس کو مطلب اس کا انکار کرتا ہے. And in this verse negatives the idea of an exclusive beloved. اور یہاں پر جو تم اپنے آپ کو بتاتے ہو کہ ہم ہی صرف اللہ کے بہت ہی پیارے، تو وہ بھی چیز کو یہاں پر اس کو نیگیٹ کرتا ہے، یعنی مطلب اس کا انکار ہو گیا یہاں بھی اس آیت میں. In both cases it means that Allah is independent of physical relationship اور ایکسکلوزیو پارشلٹی، کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جسمانی تعلقات کسی کے ساتھ رکھے. اللہ کے لیے ایسی بات سوچنا اس کی شان کے بہت خلاف ہے. اور یہ کہ اللہ پارشل ہے کہ کچھوں سے محبت کرے گا وہ اور باقیوں سے نہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے. اللہ ہر بندے سے محبت کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. اللہ کی محبت اپنے ہر مخلوق کے ہر کریشن سے، ہر بندے سے